اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، سورہ آل عمران کی ایک آیت، چوتھے پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد باری ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے نام پر اس چیز کو خرچ نہ کر دو جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے حساب بھی لینا ہے، اور پھر آخری منزل ٹھکانہ جائے قرار ہمیشہ رہنے کی جگہ دو ہے، ایک کا نام جنت ہے، دوسری کا نام جہنم ہے۔ مکلف مخلوق جن اور انسان دوبارہ پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینے کے بعد ایمان والے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، اور غیر مسلم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایمان کے تقاضے کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے علاج کے لیے جہنم میں بھیجے ہیں۔ جتنا دیر وہاں رہیں گے، دنیا کے بیمار جو دنیاوی بیماری ہے بیمار ہوتے ہیں، کچھ تو جا کر ڈاکٹر سے دعا لے کر واپس آ جاتے ہیں، کچھ داخلہ مل جاتا ہے، وہیں رہتے ہیں ہفتہ دو ہفتے، کئی مہینوں میں رہتے ہیں۔
تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی تھوڑی دیر کے لیے جائے گا، کوئی زیادہ دیر کے لیے جائے گا، لیکن نکل آئے۔ سمجھدار انسان اپنی اس زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ حج پہ جس لوگوں نے جانا ہے ابھی سے وہ تیاری، بلکہ کئی سالوں سے کوئی لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب میری تیاری ہو جائے گی پھر میں حج میں جاؤں۔ تیاری پہلے ہوتی، پھر موقع پر جانا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنی چاہیے، صحابہ کرام کو نمونہ بنا کر گزارنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کی۔ مثلا یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے جب یہ اتری، تم ایماندار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر کرتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو غور کیا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز میرے مال میں سے کیا ہے؟ تو اس کی نظر پڑی ایک باب ہے جو مسجد نبوی کے دروازے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر وہاں اس باغ میں بیٹھا کرتے تھے، آتے جاتے بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل اب وہ خوش قسمت، وہ اس جگہ، وہ مسجد نبوی کا اندرونی حصہ ہے، بیرونی بھی نہیں، اندر آ گیا ہے وہ حصہ، مسجد بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت یہ آیت اتری ہے، یہ باغ جو مسجد نبوی آپ کی مسجد کے سامنے ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ آپ کے دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ واہ واہ بہت اچھا ہے، لیکن یوں کرو، تمہارے عزیز رشتہ دار یہ بڑے غریب لوگ ہیں، نادار قسم کے لوگ ہیں، آپ اس باغ کو اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ اللہ، ادھر بھی دیکھو ادھر بھی، صحابی پیش کرتا ہے اپنا پورا باغ، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں میں خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، کیسا آپ کا حکم؟ اس باغ کو تقسیم کریں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں سے حصہ ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو نظر دوڑائی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میری کیا ہے، تو نظر پڑی کہ ایک وادی مرجانہ اس کا نام ہے، خوبصورت ترین ہے، وہ مجھے بہت ہی پسند ہے۔ فوراً ہی کہا اس کو میں اللہ کے نام پر ادا کروں۔
اللہ کے نام پر رد کر دو، عذاب کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پیغام بھیجا کہ جہاں آپ ہیں وہاں باندیاں ملتی ہیں، ایک بہترین باندی خرید کر میرے لیے بھیج دیں۔ انہوں نے بھیجی۔ جب حضرت عمر نے دیکھی تو بہت پسند آئی، فرمایا میں تجھے اللہ کے نام کی آزاد کرتا ہوں۔ پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دینی، اور جس کو دینا ہوتا ہے نا تحفہ، اس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس بندے کو جو تحفہ دے رہا ہوں، اس نے میرے تحفے سے خوش ہونا ہے کہ الٹا ہی اس کو وہ چھوٹا سمجھ کر، ایک دینے کا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اور چیز ہے دیکھنی ہے یہ کیا دینا ہے، دے رہا ہوں کیسے دے رہا ہوں، کیسے دینا ہے۔ یہ نہیں جو چیز بیکار ہو اس کو پھینکنے کے بجائے چلو ادھر سے ملے، کیا پھر غریب کو دے۔ اللہ کے نام پر دے رہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اس کا لحاظ رکھ کے اچھی چیز ہے۔ اللہ، یہ صحابہ کی شان تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں تو انہوں نے اپنے مال میں دیکھا ہے گھوڑا بہت پسند ہے مجھے، بہت عمدہ قسم کا، بہت ہی پسند ہے۔ وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے یہ میں اپنے سب سے زیادہ محبوب مال جو مجھے پسند ہے، جہاد میں کام آتا ہے، گھوڑا ہے، اس کو میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، جس کو چاہیں دے دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک، خوش ہوئے۔ فرمایا اسامہ یہ گھوڑا پکڑ لو، یہ آپ کا گھوڑا ہے۔ حضرت زید پریشان ہو گئے کہ گھوڑا پھر ہمارے گھر میں واپس، اسامہ حضرت زید کا ہی بیٹا تھا، میں دے رہا ہوں، ادھر بیٹے کے مل گیا، پھر بیٹا پھر گھر لائے گا تو کیا صدقہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا پریشان نہ ہو، ملکیت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، آپ نے اپنے ملک سے نکال کر اللہ کے نام پر دے دیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ اب دوسرے واسطے سے آپ کے گھر آ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کو صدقے کا ثواب پورا ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چلاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اونٹوں کو چراؤں گا اور آپ سے فیضیاب ہوں گا، دین سیکھوں گا، آپ کے ساتھ رہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ فرمایا ایک شرط ہے، جب میں تمہیں کہوں کہ اونٹوں میں سے اونٹ لے آؤ صدقے کے لیے کسی کو دینا ہے، تو دیکھنا میرے اونٹوں میں سب سے جو افضل ترین اونٹ تیری نظر میں ہو وہ لے آنا، یہ شرط ہے۔ اگر یہ قبول ہے تو پھر ٹھیک ہے میرے ساتھ رہے، ورنہ نہیں قبول ہے، مجھے کیا، مال آپ کا ہے، آپ کا، آپ جب کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ ایک موقع ہے، کچھ لوگ غریب قسم کے پانی پر جمع ہوئے، بھوکے پیاسے پریشان۔
حضرت کو پتہ چلا، وہ ساتھی نے کہا کہ بھائی میرے اونٹوں میں سے اونٹ ایک لے آؤ۔ وہ گیا، ایک بہترین اونٹ تھا، اعلیٰ قسم کا، موٹا پلا ہوا تازہ، وہ سب سے بہتر تھا اونٹنی اور اونٹوں سے۔ اس کو پکڑا، لانے لگا، تو پھر خیال آیا یہ اونٹ تو اونٹنی کے کام بھی دیتا ہے اور کام بھی دیتا ہے، تو ان غریبوں کو کھانا ہی کھلانا ہے، گوشت ہی کھلانا ہے، تو کوئی اس سے اگر دوسری قسم کی اونٹنی اتنے وزن کی ہو جائے تو وہ کیوں نہ لے جائے، یہ بچ جائے گا، کام آئے گا۔ تو دوسری اونٹنی ایک لی جو باقی تمام اونٹوں سے بہتر تھی۔ وہ اونٹ جو پہلا تھا وہ تو اس سے بھی بہتر تھا۔ جب لایا تو حضرت نے دیکھا، فرمایا تجھے ان سب اونٹوں میں سے یہی زیادہ افضل نظر آئی یا کوئی اور؟ کہ حضرت اونٹ تو ایک اور اس سے افضل نظر آیا، لیکن اس کو میں نے چھوڑ دیا، اس کو لے آیا۔ اچھا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا میرے ساتھ، میں نے تجھے کہا تھا سب سے افضل لے آنا ہے، تو اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اچھا بھی حضرت اس کو لے آئے، اونٹنی واپس کی، وہی اونٹ لے آیا، پانی والی جگہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خیمے لگائے، کہا دو چار بندے اٹھ جاؤ، اس اونٹ کو ذبح کرو اور جتنے یہاں گھر ہیں اتنے گوشت کے حصے بناؤ اور سب میں تقسیم کرو، اور مجھے بھی جتنا حصہ کسی کو ملے گا گھر والوں کو، ہمارے گھر میں بھی، ہم بھی یہاں رہتے ہیں جنگل میں، اتنا ہی ہمیں بھی دے دینا، تقسیم کر۔ بعد میں اس شخص سے کہا جو اس کے ساتھ رہتا تھا، یار تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا کہ 2 نمبر روٹی لایا تھا یا بھول گیا تھا؟ میں نے کہا بھولا تو نہیں تھا۔ فرمایا سن، تیرا جو مال ہے نا، آپ بھی سنیں میں بھی سنوں، غور کریں، آپ کے پاس جو مال ہے نا اس کے 3 شریک ہیں، مال کسی کے جو پاس ہے اس کے اندر 3 شریک ہوتے ہیں، نہیں پتا تو یاد رکھ لیں۔ فرمایا ایک تو تقدیر ہے، اللہ کا حکم ہے، جب چاہے لے جائے، اب اس کو موت آ گئی، وہ بیمار ہو گیا، یہ لے گیا وہ لے گیا، ختم۔ ایک تو تقدیر ہے لے جائے گی، اس میں تو آپ میرا کوئی بس نہیں لگتا۔ دوسرا حصے دار تیرا وارث ہے، جب تو مر گیا تو وہ مالک ہو جائے گے، اور تیسرا تو آپ ہے، آپ اپنے لیے جو کریں گے وہ آپ کا ہوگا، باقی دو دوسروں کے ہیں، تو آپ کیوں نہیں سب سے بہتر چیز کو اپنے مال سے اپنے لیے پسند کرتے؟ اس واسطے میں نے تجھے کہا تھا ہمارا مال وہی ہے اللہ، جو ہم اللہ کے لیے آگے بھیجیں گے تو عمدہ سے عمدہ بھیجیں، اس واسطے آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرام عمل کرتے تھے ہر حکم پر کیسے، اور بڑے واقعات ہیں۔ تو ہم بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک والسابقون الاولون، سابق پہلے مہاجر اور انصار، اور تیسرے لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں قیامت کے دن تک، اور پوری اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، ان تینوں سے اللہ پہ راضی ہو جائے۔ تو ہم بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام نے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کیا ہے اور اس میں خوش ہوئے تھے، ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ یہ مال تو چھوڑ جائیں گے،
یہ کوٹھی چھوڑ جائیں گے، ہر چیز یہاں رہ جائے گی، اپنے ہاتھوں سے جو دے گئے وہ آگے مل جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کی بات میں نے سنا دی، اور آپ سے کہا تھا آپ اس مسجد میں سولر لگانے کا، ماشاءاللہ 2/3 کام ہو گیا، 2/3، 30 لاکھ سے اوپر جو ہم نے لیا ہے، تو 34 لاکھ انہوں نے بنایا ہے، پھر ہم نے کچھ ہمارے ساتھیوں نے کوشش کر کے چیزیں خود خریدنا شروع کر دی، اس میں کچھ فرق پڑ گیا ہے۔ سولر کی پلیٹیں اوپر تیسری منزل تک آ چکی، وہ آ گئی، 36 پلیٹیں آ گئی ہیں، جس نے دیکھنا اوپر تیسری منزل پہ دیکھنا، اور انورٹر 2 ان کا بھی بیانہ دے دیا گیا ہے، وہ بھی آج کل آ جائیں گے۔ جن حضرات نے اس میں حصہ ڈالنا ہے وہ پس پشت نہ ہو، تردد نہ کرے، یہ کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ رکے گا نہیں، ہو ہی جائے گا، اتنا ہو گیا اور بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہر آدمی چاہے میری آخرت بنے، میرا دنیا میری، کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اسی فائدے کے لیے نا، دنیا کا فائدہ بھی میں اب اسی مال سے اٹھاؤں، اور آخرت میں بھی مجھے فائدہ پہنچے، میری قبر بھی کشادہ ہو جائے، تو پھر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، فوراً ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے لیے دے دے، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔